سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سید جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ابتدائی نام برہ تھا، والد کا نام حارث بن ابی فرار تھا۔ آپ کے والد قبیلہ بن مطلق کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا اور جویریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک شخص مصافے بن صفان سے ہوا تھا۔ مصافے اور آپ کا باپ حارث دونوں اسلام دشمن تھے۔ مصافے کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ آپ کے والد حارث نے قریش کے اشارے پر مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنی مطلق کے سردار حارث نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کر لی ہے۔ اطلاع ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت بریدہ بن حسیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ خبر درست ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر قبیلہ بنی مطلق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے منافق بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ مال غنیمت کے لالچ میں شامل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اتنی تعداد میں منافق کبھی اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ یہ لشکر 2 شعبان سن 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اچانک دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے 10 مرد قتل ہوئے، باقی مرد، عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے۔ مال اور اسباب لوٹ لیا گیا۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ 200 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں سردار حارث کی بیٹی برہ بھی تھیں، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو سیدہ جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ آپ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ مجھ سے مکاتب کر لیں، مطلب یہ کہ کوئی رقم طے کر لیں، میں وہ ادا کر دوں تو مجھے آزاد کر دیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 اوقے سونے پر مکاتب کر لی۔ آپ کے پاس اتنا سونا نہیں تھا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے میں سردار بن مطلق کی بیٹی برہ ہوں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں قیدی ہوں۔ تقسیم کے مطابق میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے مکاتبہ طے کر لی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ لوگوں سے کہیں میرے لیے چندہ جمع کر دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پسند کرو تو میں تمہیں اس سے بہتر بات بتا دوں، اور وہ یہ کہ تمہاری طرف سے مکاتبت میں ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے یہ بات منظور ہے۔ اس بات کے طے ہونے کے بعد سیدہ کا باپ حارث بھی ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، میں قبیلہ بنی مطلق کا سردار ہوں، اس لیے میری بیٹی کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، آپ اسے آزاد فرما دیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس کا فیصلہ تمہاری بیٹی پر چھوڑ دوں؟ تم جا کر اس سے خود پوچھو۔ حارث سیدہ جویریہ کے پاس آئے اور یہ بات آپ کو بتائی۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ حارث بیٹی کو چھڑانے کے لیے بہت سے اونٹ ساتھ لائے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ان میں سے 2 خوبصورت اور عمدہ اونٹ ایک گھاٹی میں چھپا دیے تھے تاکہ واپسی پر وہ ساتھ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹوں کے لانے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان میں 2 اونٹ فلاں گھاٹی میں چھپائے آئے ہو؟ یہ سنتے ہی حارث پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے وہ 2 اونٹ چھپانے کا کسی کو علم نہیں تھا، اللہ ہی نے آپ کو اطلاع دی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اوقیہ سونا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا اور آپ سے نکاح کر لیا۔
جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مطلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن چکے تھے۔ اس طرح ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بنی مطلق کے گھرانے آزاد ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنے خاندان کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا جن کی وجہ سے ایک دن میں اتنے گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملہ آور ہونے سے 3 رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند یثرب سے چلا آ رہا ہے اور آ کر میری گود میں گر گیا ہے۔ میں نے یہ بات لوگوں کو بتانا پسند نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب ہم قیدی بن گئے تو اس وقت مجھے اس خواب کے پورا ہونے کی امید ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل کر دیا۔ آپ کا انتقال ربیع الاول 50 ہجری میں ہوا۔ ایک روایت 56 ہجری کی بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی عمر 70 سال تھی۔ جس وقت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اس وقت عمر 20 سال تھی۔ آپ سے صرف چند احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ نے بہت زاہدانہ زندگی گزاری، بہت عبادت گزار تھیں۔ ایک صبح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مصلی پر چھوڑ کر گئے، دوپہر کے قریب واپس تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھی نظر آئیں، یعنی اس وقت سے اس وقت تک ذکر میں مشغول رہی تھیں۔ ایک جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ روزے سے تھیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، میں تسبیح میں مشغول تھی۔ پھر آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے، میں اس وقت بھی تسبیح میں مشغول تھی۔ مجھے اسی حالت میں بیٹھی پا کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم صبح سے اسی طرح بیٹھی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو وزن میں اس تمام تسبیح کے برابر ہوں گے جو تم ابھی پڑھ چکی ہو؟ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ مداد کلماتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ آپ نے بتایا، میری کنیز کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہی لے آؤ، کیونکہ صدقہ جسے دیا گیا تھا اسے پہنچ گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بہت کم حالات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔